بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ ہی بات کی ہے کہ جو ہم بات کرتے ہیں ہسٹری کی، اور ہسٹری کے اندر ہم بات کرتے ہیں اس دنیا کی، جس میں نے آپ سے کہا تھا کہ دنیا میں ایسے بہت سارے مقامات ہوں گے جو اب تک ہماری نظروں کے سامنے نہیں آئے ہوں گے۔ یہ میرا بلیف آج بھی ہے، کل بھی تھا، اور اس کے اوپر الحمدللہ ایک پروف آ گیا۔ بہت ٹائم لگا مگر بہرحال ایک پروف آ گیا اور آپ کے سامنے رکھنا ہے، کیونکہ ہم جو ہسٹری کی بات کرتے ہیں بلکہ ہم اس کو آخری میں کور کر لیتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ، تاکہ وہ تمام جو ڈیٹیل ہے وہ ہمیں مل جائے۔ یہ دنیا کتنی پر اسرار ہے اس کا آئیڈیا ہم کو ہو جائے گا، اور ہم کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے، یہ بات بھی کنفرم ہو جائے گی۔ شروعات کرتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے حوالے سے، یہ معاملہ ہے، یہ چائنا کا معاملہ ہے، تو ہم شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے نیوز کا رشیا سے۔ اور رشیا جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ جاپان کے ساتھ اس کا ایک معاملہ چل رہا تھا، اور جاپان نے جو ہے ایک سخت موقف لیا مغرب کے اوپر، یعنی کہ سخت موقف لیا اس نے یو ایس سے کہنے کے اوپر جو غیر ضروری تھا۔ اور اس کے بعد ایک دورہ طے ہوا تھا، ایک امید جاگی تھی جاپان کو کہ ہمارے تعلقات کچھ بنیں گے، معافی مل جائے گی، لیکن روسی وزیر خارجہ نے اچانک جاپان کا دورہ منسوخ کر دیا۔ وجہ کیا بنی؟ تو وجہ جو ہے نیچے بہت ڈیٹیل سے ہے، مگر یہاں کچھ بھی لکھا ہوا ہو، بہت سمپل سی بات یہ ہے کہ روسی وزیر خارجہ جو ہے دورہ جاپان سے متعلق کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سوال کیا جس پر انہوں نے کہا کہ سیاسی حالات میں کوئی بھی حرف آخر نہیں سمجھ جاتی، تاہم ابھی ہم جاپان کے ساتھ کسی رابطوں سے متعلق انتظامات پر کوئی غور نہیں کر رہے، اس ٹائم کچھ بھی نہیں سوچ رہے۔ جاپان کا اور روس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، مطلب ٹیکنیکلی بات کر رہا ہوں، لیکن جاپان جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے یو ایس کو، اور اس کو آپ ان کی ہسٹری جانتے ہیں، وہ جو ایٹم بم سے لے کر اب تک جو ہسٹری ہے، جاپان ایٹم بم سے پہلے جو اس کا بیہیویئر ہے دیٹ واز آؤٹ آف کنٹرول، اور یہ الفاظ یو ایس کے ہیں کہ جنگ کے اندر جو بیہیویئر رکھا ہوا تھا جاپان ہے، دے ور آؤٹ آف کنٹرول۔ تو دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں جو بڑے تحمل سے اور طریقے سے جو ہے وہ اس کا بیہیویئر رہتا تھا یا رہتا ہے، لیکن جاپان کے لوگ اس کیٹیگری میں نہیں آتے تھے۔ یہ لوگ بالکل سنتے نہیں تھے، میٹنگ نہیں کرنی ہے، مذاکرات نہیں کرنے، کچھ بھی نہیں کرنے، بس لڑنا ہے۔ اسی لیے انہوں نے ایٹم بم کھائے تھے، اور اب جو ہے یہ کسی نہ کسی طور جو ہے رشیا کو تنگ کر رہے ہیں، اور رشیا تنگ ہو رہا ہے، اور یہاں پر وہی وہ مینجمنٹ کی گئی تھی، مگر معاملہ یہ ہے کہ یہ صورتحال اب بنتی بھی نظر نہیں آ رہی، مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ جاپان خطرے میں ہے ابھی تک۔ جاپان 2-3 راستوں سے خطرے میں ہے۔ جاپان رشیا سے بھی خطرے میں ہے، جاپان چائنا سے بھی خطرے میں ہے، ایک وہ ہے اس کی اچھا۔ دوسری خبر ہم شیئر کر لیتے ہیں، وہ ہے جانشینی کے حوالے سے سعودی عرب کے ولی عہد کا جو وہ ہے معاملہ، وہ آپ کے سامنے میں رکھ دوں کہ اس ٹائم آپ جانتے ہیں کہ جو محمد بن سلمان ہیں وہ سب سے بڑے کینڈیڈیٹ ہیں اس پوسٹ کے کہ ان کو بادشاہ بنایا جائے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے انہیں جو شورا ہے اس کی بھی وہ چاہیے، اپروول چاہیے، اور خاندان کی بھی اپروول چاہیے۔ مطلب کہہ سکتے ہیں آپ ووٹ کہہ لیں، آپ اس کو میجورٹی کی مرضی کہہ لیں آپ اس کو۔ تو اس میں یہ ہے کہ دنیا کے اندر 2 تاثر جائیں گے، یا تو قبضہ کر لیا، اس شخص نے قبضہ کر لیا، یا پھر تاثر جائے گا کہ نہیں پورا خاندان ان کے پیچھے ہے۔ تو اب وہ جو تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے وہ اس خبر کا حصہ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو رائٹرز ہے وہ بھی خبر کر رہا ہے کہ سعودی بادشاہ کی طبیعت خراب ہوئی، وہ 1 ہفتہ ہاسپٹلائز رہے، اور اس کے بعد جو محمد بن سلمان ہے وہ رک گئے، انہوں نے UAE کا دورہ نہیں کیا، اور اس کے بعد غیر متوقع شمولیت ہوئی ہے سلطنت صحیح منظرنامے میں۔ کئی برسوں سے طاقت اکٹھی کرنے والی حکمران کی جانب سے خاندان کو متحد کرنے کا پیغام آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کے والدین قید ہیں، اور اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ولی عہد ہے محمد بن سلمان کے ہمراہ UAE کے نئے حکمران کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، جو آپ کو معلوم ہے صدر چینج ہو گئے ہیں، تو اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو خاندان کے دیگر افراد ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ زیادہ قریب نہیں ہیں۔ یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ 2017 کے اندر جو ہے محمد بن نائف کو اریسٹ کیا گیا، خاندان کی اکثریت کو اریسٹ کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے ایک کریک ڈاؤن کی صورتحال تھی، اور محمد بن نائف پہلے سلطنت کے وہ تھے، اس کے بعد انہوں نے لے لیا وہ چیز بادشاہ کا معاملہ، اور اب جو ہے یہ دے رہے ہیں ایک پیغام دنیا کو کہ خاندان میرے ساتھ ہے۔ اس لیے جو افراد آپ دیکھ رہے ہیں آج ان کے ساتھ ہونا بہت بڑی بات ہے، انہیں قریب رکھا گیا، یعنی کہ انہوں نے ایک پیغام دیا دنیا کو، کیونکہ اب وہ وقت بھی دیکھیں، ہر انسان کا اپنا وقت ہے۔ 86 سال کے ہو چکے ہیں محمد بن شاہ سلمان، تو اب جو ہے وہ بات اڑ گئی ہے، دنیا پوچھ رہی ہے، دنیا جانا چاہتی ہے
کہ کون بادشاہ بنے گا، تو محمد بن سلمان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں شاید انہوں نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ مجھے خاندان کے اندر تو کوئی پرابلم نہیں ہے، شورا بھی پاس کر دے گا، دنیا بھی قبول کر لے کہ میں اس دنیا کا بادشاہ ہوں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر، اور وہ ہے ہماری آخری خبر، جہاں پر آپ سے میں نے کہا تھا کہ ہمیشہ ہی آپ کو میں نے کہا کہ دنیا جو ہے وہ، میں نے یوں کہا تھا کہ دنیا بہت بڑی ہے اور دنیا کے اندر ایسے جگہیں ضرور ہوں گی کہ جہاں پر اسراریت ہے، جہاں ہماری نظر نہیں گئی، یعنی کہ دنیا کے اندر ایسے بہت سارے مقامات ہوں گے، اور میرا بلیو ہے کہ ہزاروں مقامات ایسے ہوں گے جہاں ہماری نظر نہیں گئی یا انسان کی نظر نہیں گئی، کسی سیٹلائٹ میں وہ جگہ نہیں آئی اور وہاں پر ہم اب تک نہیں پہنچے۔ جب ہم نے ہسٹری کور کی تو ہم نے یاجوج ماجوج کی بات کی، تو وہ کہاں ہوں گے، کس سال میں ہوں گے، کس جگہ پہ ہوں گے، ہم نے کہا ہم وہاں تک نہیں پہنچے، ہم ان کے تک کیا نہیں پہنچے، ہم بہت ساری جگہوں پر نہیں پہنچے۔ میں نے یہ بات کی تھی، آپ نے کہا دجال کا محل کہاں پہ ہوگا، وہ کہاں قید ہوگا، تو میں نے کہا وہ بھی پتہ نہیں ہے۔ اب اس باتوں کو اکثر لوگوں نے کہا کہ دنیا میں ایسا کوئی جگہ نہیں ہے جو سائنسدانوں کی نظر سے یا دنیا کی نظر سے رہ گئی ہو، دنیا بہت چھوٹی ہو چکی ہے، جہاں پر بھی دیکھو سب پتہ ہے، سارے کانٹیننٹس کا پتہ ہے، سارے ممالک کا پتہ ہے، وہاں کی ساری جگہوں کا پتہ ہے، اور اب انسان کی دسترس میں یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کو اچھے طریقے سے جانتا ہے، جبکہ میرا بلیو یہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان قیامت تک بھی وہاں تک نہیں پہنچ پائے گا کہ جہاں وہ کہہ سکے کہ جی میں نے پوری دنیا کو دیکھ بھی لیا، سمجھ بھی لیا، ریسرچ بھی کر لیا، اور مجھے اب چپے چپے کا پتہ ہے، کونے کونے کا پتہ ہے۔ ان تمام باتوں کو جس کی نفی کرتا ہے وہ پوائنٹ، یعنی کہ جو کہتا ہے کہ جی ہمیں ایک انسان کو، یا آپ کہہ لیجئے یا مجموعی طور پر انسانوں کو پوری دنیا کے چپے چپے کا پتہ ہے، ہر جگہ ہماری سیٹلائٹ پہنچ گئی ہے، ہر طرح ہمارا مشاہدہ ہو چکا ہے، اب کوئی کونا چپا ہم سے رہ نہیں گیا ہے، تو ان لوگوں کے لیے خبر ہے۔ چائنا کے اندر کیا ہوا کہ جنگل کو اپنے اندر چھپائے 630 فٹ گہرا سنک ہول چین میں دریافت۔ یہ آپ ہول دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر دنیا ہے، اس کے اندر جنگل ہے، اور 40 میٹر کے آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ آپ خبر دیکھ لیجئے، وہ یہ کہ یہ دریافت زیادہ حیران کن نہیں، بلکہ اس سنک ہول کے اندر موجود قدیم زمانے کے جنگل نے سائنسدانوں کو دنگ کر دیا ہے۔ اس ہول کے اندر جنگل بھی ہے، اور چین کے خود مختار خطے گوانگ شیزوانگ کے علاقے لی آئی کے ایک گاؤں کے قریب اس سنک ہول کو مئی کے آغاز میں دریافت کیا گیا، اور چینی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ سنک ہول 630 فٹ گہرا اور اس کی لمبائی 1000 فٹ اور چوڑائی 490 فٹ ہے، یعنی کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور ماہرین کئی گھنٹوں کی کوششوں کے بعد سنک ہول کی تہہ تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے، جہاں انہوں نے 3 غاروں کے راستے بھی دریافت کیے۔ اس تہہ میں زمانے قدیم کا ایک جنگل بالکل درست حالت میں، قدیم زمانے کا جنگل درست حالت میں موجود ہے، جس درخت کے اوپر سورج کی جانب بڑھتے ہیں اور ان کی لمبائی 40 میٹر تک ہو سکتی ہے۔ تحقیقی ٹیم کے مطابق چین نے بتایا کہ سنک ہول کے فرش پر پودوں کے نشوونما بہت تیزی سے ہوتی ہے، جبکہ کچھ درخت تو 40 میٹر تک لمبے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جان کر آپ حیران نہیں ہوں گے کہ وہاں جانوروں کی ایسی اقسام دریافت ہوں جن کے بارے میں ہمیں کچھ علم ہی نہ ہو، آج تک کوئی علم ہی نہ ہو۔ چین کی اس ریاست میں نومبر 2019 میں گوانگشی کے علاقے میں بھی متعدد سنک ہول سے مبنی حصے کو دریافت کیا گیا تھا، جبکہ 2016 میں سنک ہول کا سب سے بڑا مجموعہ چین کے صوبے شانشی میں دریافت ہوا تھا، اور زیر آب دنیا کا سب سے بڑا گہرا سنک ہول بھی ساؤتھ چائنا سی میں ہی دریافت ہوا تھا۔ یعنی کہ اب آپ صرف اس ایگزامپل کو یا اس سیمپل کو لے لیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، کیونکہ آپ نے ان کو بتا دیا آپ کو کہ پانی کا ذخیرہ اور سنک ہولز ملتے رہتے ہیں، سنک ہولز ملتے ہیں، ان کا سائز الگ الگ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ تو سنک ہول آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر وہ اتر تو گئے، مگر اندر بھی ان کو جنگل مل گیا، پرانے زمانے کا جنگل مل گیا، قدیم زمانے کا جنگل مل گیا، تو اس لیے اس دنیا کو ہم نہیں جان سکے، پورا نہیں مشاہدہ کر سکے۔ ہماری سیٹلائٹ، ہماری مشینیں، ہماری تمام چیزیں جو ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چائنا جو ہے وہ کوئی اس علم رکھتا نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس کے نیچے بھی دنیا آباد ہو، کوئی پتہ نہیں کہیں پر بھی کوئی سنک ہو، کہیں پر بھی کوئی ہول ہو، اور آپ وہاں جائیں تو وہاں پر بھی جنگل نکل آئے، تو وہاں دنیا نکل آئے، کیونکہ یہ اللہ کی زمین ہے، اور اللہ کی زمین جو ہے نہ کہ صرف وہ بہت بڑی ہے بلکہ وہ بہت پر اسرار ہے۔ ہم ان کی بڑی پہ تو تسلی کر لیتے ہیں،
لیکن اس کی پراسراریت پہ ابھی ہمیں ایمان نہیں ہے. ہمیں اپنے ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ راز ہم جان جائیں، اگر اس بات پہ ہمیں یقین ہو جائے، ایمان آ جائے، تو پھر ہم جان جاتے ہیں کہ بالکل اس دنیا میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جس کے بارے میں ہسٹری کہتی ہے، جس کے بارے میں ہم بات کرتے رہیں گے چینل کے اوپر. آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے، آپ کو وہ تمام نالج اس چینل پہ ملتی رہے گی انشاءاللہ ترتیب سے. آپ کو ہم پوری معلومات آپ کو دیتے رہیں گے، جو معلومات بھی ہمارے پاس اتھینٹک، کہانیاں نہیں، اتھینٹک ہمارے پاس ہسٹوریکل پروف کے ساتھ آتی رہے گی. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.